اگر آنے والے مسجد میں تراویح پڑھنے والے یا کسی حافظ کے پیچھے تراویح پڑھنے والے اگر انہیں آنے میں دیر ہو گئی، 2 تراویح ہو گئی، 4 ہو گئی، تو آپ عشاء کی نماز پہلے پڑھیں، کیونکہ نماز بھی تو نہیں پڑھی آپ نے۔ آپ عشاء کی نماز پڑھیں اور پھر آپ تراویح میں شریک ہو جائیں، اور جب وتر سے فارغ ہو جائیں تو 2 تراویح جو چھوٹ گئی تھی وہ ادا کر لیں، 4 چھوٹ گئی تھی وہ ادا کر لیں۔ بہرحال بتانا یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھے بغیر تراویح معتبر نہیں ہے۔ ثواب دے دیں اللہ میاں، یہ ان کی شان ہے۔ اسی لیے عوام میں سوالات اٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ بچیاں بھی پوچھتی ہیں، عورتیں بھی پوچھتی ہیں، کیا تہجد کی نماز کے لیے سونا، نیند کیا لازمی ہے؟ انہیں پتا ہے کہ بھئی تہجد رات کا وقت ہوتا ہے، تقریباً کافی رات گزر جاتی ہے تب، اور ہے بھی یہی۔ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم تہجد کی نماز، عشاء تو پڑھ لی، اگر ہم تہجد کی نماز پڑھنا چاہیں 2 رکعت جتنی بھی 12 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھتے ہیں لوگ، تہجد نفلی 2 رکعت انفرادی طور پہ، تہجد کی نماز باجماعت نہیں ہوتی، تو ان کے ذہن میں یہ ہے کہ صاحب پہلے سونا پڑے گا، کچھ نیند لے لیں، پھر اٹھ کے تہجد پڑھیں۔ بہرحال بہت اچھی بات ہے، بہتر تو یہی ہے، افضل یہی ہے، ثواب اسی کا زیادہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے، آپ اپنے، اب یہ میں ایک فلسفہ بتا رہا ہوں، آپ اپنی جیب سے 10 روپے نکال کے دیں، میں جی مسجد میں دے رہا ہوں، 10 روپے بھی رقم تو ہے، دینے والے دیتے ہیں بیچارے بہت سے ہیں، 10 روپے دیے، کسی نے 100 روپے دیے، کسی نے 500 دیے، بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک مسلمان آیا اور اس نے آ کے 10,000 روپے دیے، ثواب 10 روپے کا بھی ملے گا، 100 کا بھی ملے گا، 500 کا بھی اور 10,000 کا بھی، لیکن 10,000 والے کو ثواب زیادہ ملے گا۔ آپ کہیں گے صاحب یہ کیا، اللہ میاں کے یہاں بھی اس قسم کی چیزیں چلتی ہیں کہ جس نے کم دیا اسے ثواب کم، اور جس نے اتنا دیا اسے زیادہ۔ نہیں، اس کی بنیاد جو ہے وہ یہ ہے، ہر وہ عمل کے جس میں محنت ہے، مشقت ہے، تکلیف ہے، تکلیف سے مراد